کہا جاتا ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن یہ آج ادھر محرم شروع ہوا ادھر ہمارے لکھنؤ کی لکھنؤ سے باہر گئی پوسٹر لگ جاتے ہیں سب بدعت عزاداری جو ہے وہ بدعت ہے اور تمام جتنے بھی ہے ارکان عزاداری ہیں سب بدعت اور بدعت کی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ جو زمانے رسالت میں نہ ہو وہ بعد میں ہو. دیکھیے بدعت کی ڈیفینیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اکمال دین کے بعد دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر کوئی چیز شامل کر دی جائے تو بدعت. جو چیز زمانے رسالت میں نہیں ہے اس کو اگر مسلمان انجام دینے لگے تو بدعت. اسی لیے عزاداری کے لیے ہم سے پوچھا جاتا ہے بتائیے زمانے رسالت میں تھی کہ نہیں تھی, بتائیے قرآن مجید میں تھی کہ نہیں تھی, ہے کہ نہیں ہے. اور کیونکہ زمانے رسالت میں نہیں لہذا بدعت, کیونکہ قرآن میں آپ ثابت نہیں کر پا رہے اس لیے بدعت. یاد رکھیں میں نے کہا صرف اور صرف ڈیفرنس میں چند باتیں عرض کرنا ہے. اگر ہم کسی کو ڈیفینیشن کو بدعت کی صحیح مان لیں تو 95% چیزیں بدعت ہوتی ہیں. 95% چیزیں بدعت. اگر ہم اس بدعت کی ڈیفینیشن کو مانیں کہ جو چیز زمانے رسالت میں نہیں تھی اگر زمانے رسالت کے بعد اس کو انجام دیا جائے تو بدعت. تو اسی لیے ایک زمانے میں جب نئی نئی سائیکل ایجاد تو فتوا آیا تھا بدعت, کیونکہ سائیکل زمانے رسالت میں نہیں تھی اور کہا گیا تھا یہ شیطانی چرخا ہے سائیکل نہیں. یہاں تک کہ جب اینک ایجاد ہوئی تب کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کا پڑھنا بدعت ہے, کیونکہ زمانے رسالت میں یہ اینک نہیں تھی. جب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو فتوا بھی آ چکا اسی زمانے میں کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بدعت, کیونکہ زمانے رسالت میں لاؤڈ اسپیکر موجود نہیں تھا, لہذا لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بدعت. یہ تمام چیزیں بدعت. اسی لیے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ کیونکہ قرآن مجید میں صرف زمینی سفر کا تذکرہ ہے اور سمندری سفر کا تذکرہ ہے, ہوائی سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, لہذا ہوائی جہاز پر بیٹھنا بدعت, ہوائی جہاز کا سفر بدعت ہے. نہیں میں توجہ چاہوں گا, میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں اگر جو چیز زمانے عزاداری کے سلسلے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس 1000 سوال موجود ہیں. اگر آپ کے پاس ایک سوال ہے تو ہمارے پاس 1000 سوال ہیں. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں یہ زمانے رسالت میں کس اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا, زمانے رسالت میں کس اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا, کس رسم الخط میں خط کوفی میں لکھا جاتا تھا. قرآن مجید خط کوفی میں لکھا جاتا تھا زمانہ رسالت میں, اب لکھا جاتا ہے خط نسخ و نستعلیق میں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے قرآن جتنے بھی چھپے ہیں یہ سب معاذ اللہ اگر ہم بدعت کی اس ڈیفینیشن کو صحیح مانیں تو خط نسخ و نستعلیق میں لکھنا بدعت. ارے کب کوئی چھاپا خانہ تھا اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تھا, تو پرنٹنگ پریس میں قرآن مجید کو چھپوانا یہ بھی بدعت ہو جائے گا. نہیں, زمانے رسالت میں یہ زیر زبر پیش نہیں تھا قرآن پر, اور آج ہر قرآن مجید پر زیر و زبر و پیش لگا ہوا ہے, یہ سب بعد میں لگا. تو ایسے سارے قرآن معذرہ بدعت ہو جائیں گے کہ جس پر زیر و زبر و پیش بنا ہوا ہے. 30 پارے نہیں تھے, جو 30 پاروں میں قرآن مجید کا تقسیم کر دینا یہ بھی بدعت ہو جائے گا.
رکوع کے ذریعے سے کوئی تقسیم نہیں تھی زمانے رسالت میں. قرآن کا اس میں تقسیم کر دینا رکوع میں یہ بدعت ہو جائے گا. تو کتنی چیزیں بدعت ہو جائیں گی آپ دیکھیں. نہیں یہی نہیں، زمانے رسالت میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. ایک سرکار بھیجتے کوئی مدرسہ تھا، کوئی پرنسپل تھا اس کا، کوئی مدرسہ تھا. اس کا مطلب مدرسے قائم کرنا بھی درد. ارے کیا کروں آپ کے سامنے علم کلام پڑھانے کا مرنا ماشاء اللہ. علم کلام کے زمانے رسالت میں تھا تو اس کا مطلب علم کلام پڑھنا بھی درد. علم رجال جس کے ذریعے سے جو راوی میں جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی چھان بین ہوتی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط. علم رجال نہیں تھا زمانے رسالت میں. یہ ساری کتابیں جو علم رجال پر لکھی گئی ہیں سب بدعت. یہ زمانے رسالت میں علم رجال نہیں تھا لہذا یہ سب بدعت. علم درایت، علم حدیث یہ سب زمانے رسالت میں تھا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ سارے مدرسے بند کرنا پڑیں گے. سارے مدرسے پر آپ کہہ رہے ہیں آزاداری نہیں تھی زمانے رسالت میں. تو آپ کا ایک سوال ہے، ہمارا 1000 سوال ہے. مجھے اتنا بتا کہ علم رجال نہیں تھا. آج مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر مجتہدین فتوے دیتے ہیں. علم رجال تمام فرقوں میں علم رجال موجود ہے. حدیث میں نہیں، سب فرقوں میں علم رجال، اور وہ زمانے رسالت میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ بدعت، یہ تمام چیزیں مدرسے بدعت ہو جائیں گے، ساری کتابیں بدعت ہو جائیں گی، یہ تمام علوم بدعت ہو جائیں گے. اسی لیے پوری توجہ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. بہت زبردست عالم ہیں، ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام میں. بہت زبردست عالم. انہی نے بدعت کی قسمیں کی. بدعت 5 قسم کی ہوتی ہے. بدعت 5 قسم. اب دنیا عجیب و غریب. بدعت کی 5 قسمیں ہیں. واجب بدعت. ارے بدعت بھی کہہ رہے ہو، واجب بھی کہہ رہے ہیں. ابن حجر اسقلانی فتح الباری بہت مشہور کتاب ان کی تھی شرح صحیح البخاری. واجب بدعت اور مستحب بدعت، مباح بدعت، مکروہ بدعت اور حرام بدعت. 5 قسم کی. واجب بدعت کیا ہے؟ کا علم کلام، یہ واجب بدعت. مستحب بدعت کیا ہے؟ کہیں مدرسے وغیرہ قائم کرنا، یہ مستحب بدعت ہے. مباح بدعت کیا ہے؟ نئے کھانے پکانا. اور ظاہر کے مولوی تھے تو کھانوں سے تذکرہ ضرور رہنا چاہیے. ایک رات بھیجنے کو مباح بدعت کھانے پکانا نئے. مکروہ بدعت کھانوں میں ایجادات کرنا، یہ مکروہ بدعت. توجہ ہے. 4 قسمیں بیان کی انہوں نے بدعت کے ابھی تک. واجب بدعت علم کلام نے مثال پیش کیا. مثال نہیں کی ہے، مثال میری طرف سے نہیں ہے، مثال نہیں کی ہے. واجب بدعت علم کلام کی جس کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، جس کے ذریعے رسول کی رسالت ثابت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم معاد و قیامت کے وجود ثابت کرتے ہیں. یہ علم کلام ہے. کیسی ہے؟ واجب ہے مگر بدعت ہے مگر واجب. واجب بدعت علم کلام، علم رجال وغیرہ. اور مستحب بدعت مدرسے وغیرہ قائم کرنا، یہ مستحب بدعت. اور مباح بدعت اور یہ کھانوں کی مثال دی کہ طرح طرح کے کھانے پکانا، یہ ہے مباح بدعت. اور کھانوں میں ایجادات نہیں کرنا، یہ ہے مکروہ بدعت.
مکروہ بدعت، یہ سب ان کی مثالیں ہیں. اب ان کا ایک بدعت ہے حرام، اور پوری توجہ چاہوں گا میں تمہیں کہ ایک بدعت ہے حرام، اس کی مثال کیا دی انہوں نے کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا. علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عالم اسلام کے عالم، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بہترین اور معتبر طویل تفسیر اور شرح صحیح بخاری کی. انہیں نے بدعتوں کی قسمیں لکھی، واجب بدعت، مستحب بدعت، مباح بدعت، مکروہ بدعت، اور آخر میں کہا حرام بدعت. تو مثال انہوں نے حرام بدعت کی دی کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا، یہ حرام بدعت. تو میں اس سے عرض کروں گا کہ اب بتا بھی دیجیے کہ کس نے بغاوت کی تھی. ایک سلوات دیتے ایک سلوات بلند آواز. مشاعرے کا سیکنڈ بھی مجھے زیادہ اور یہ ایک تنقیدی جملے سے آپ سامنے رکھیے تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو تھوڑی سی گفتگو اور ہو اور یہ بتایا جائے. کہا جاتا ہے کہ صاحب زمانے نے ثابت بھی دکھائیے، تو میں اس جواب کا بہترین جواب یہی کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آزاداری زمانے رسالت میں دکھائیے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے کہیں وہ آپ زمانے رسالت میں دکھائیے. ان میں سے کوئی زمانے رسالت میں نہیں. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم. صحیح بخاری شریف کی حدیث. تو آپ اتنی چیزیں زمانے کے ساتھ میں ثابت کر دیجئے تو ہم اس کو بھی ثابت کریں. اور بس یہ جملہ جس کو جواب نظری کہتے ہیں کہ اتنی بدعتیں ادھر ہو رہی ہیں تو یہ ادھر بھی ہو جانے دیجیے. ایک سلوات میں اتنی بدعتیں ہو رہی ہیں تو ایک اس کو بھی ہو جانے دیجیے. جب آپ اتنی برداشت کر رہے ہیں تو ایک یہ بھی برداشت کر لیجیے. مگر نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ زمانے کے ساتھ میں ثابت نہیں کر سکتے مگر ہم آزاداری کو زمانے کے ساتھ میں ثابت کر سکتے ہیں. ایک سلوات کہتے ہیں آزاداری زمانے کے ساتھ میں ثابت ہے. اور جناب ام سلمہ ام المومنین جناب ام سلمہ، ان سے روایت ہے کہ جب امام حسین نے فیصلہ کر دیا کہ مدینہ چھوڑنا، جملے مسائل کسی طرح پھر فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑنا، تیاریاں شروع ہو سکتی. کہتی ہے عجیب اس طرح کالم تھا، عجیب اس طرح جب یہ طے ہو گیا تھا کہ اب مدینہ چھوڑنا. ہم بھی کبھی کبھی ہجرت کرتے ہیں اپنے وطن، ہم بھی کبھی کبھی اپنا وطن چھوڑتے ہیں، مگر ہمارے وطن چھوڑنے میں اور حسین کا مدینہ چھوڑنے میں بہت فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ کہاں، جہاں روضہ رسول موجود، نہ امام حسن کا روضہ، نہ شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر موجود. اتنا شوق ہوگا مولا کے اوپر. اور دوسری چیز ہے کہ جب بھی ہم ہجرت کرتے ہیں تو ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور ہوتا ہے کہ شاید وطن کبھی پلٹ کر آنا ہو. مگر آقا جب مدینہ چھوڑ رہے تو یقین کے ساتھ کہ اب مدینہ پلٹ کر آنا ہے.